تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت آج بھی یہاں رک کر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ پچھلی قوموں میں جو شرارت اور سرکشی اور طغیانی تھی کہ انبیاء کی باتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے اور جو بھی انبیاء کرنے کو کہتے اس کے خلاف کرتے، آج ہمارے معاشروں میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ شرارت ہے، مسلمانوں کے مردوں میں عورتوں میں یہ طغیانی اور سرکشی ہے کہ انبیاء کے وارث علماء جو کچھ قرآن و حدیث کی نظر کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، بالکل پچھلی قوموں کے افراد کی طرح آج مسلم قوم کا بہت بڑا طبقہ اس سرکشی پہ اترا ہوا ہے۔ جیسے وہ لوگ انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے، کھلم کھلا اس کا الٹا کرتے، ٹھیک اسی طرح آج انبیاء کے وارثین کی مخالفت ہوتی ہے، انبیاء کے وارثین کی باتوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اب انبیاء تو رہے نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر سمجھائے، اللہ نے انبیاء والا مشن علماء کو دیا ہے۔ اب علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں گے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، کیا پہن سکتے، کیا نہیں پہن سکتے، کیسی زندگی گزار سکتے، کیسی نہیں یہ بتائیں گے کون؟ ارے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتے تو علماء کا سلسلہ ہی کیوں چلتا، اللہ کیوں چلاتا؟ ہمارے نبی تو اب قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے ہی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب وہ نبی والا مشن اللہ نے علماء کے ذمے کیا۔ کیسے کہا؟ اللہ کے نبی کے زبانی کروا دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس میں؟ پراپرٹی میں، زمین اور جائیداد میں، گھر بار میں، یا ان کے چھوڑے ہوئے پیسوں میں، درہم اور دینار میں، کس میں وارث ہیں؟ وراثت کیا ملتی ہے؟ وراثت کی شکل میں علماء کو کیا ملتا ہے؟ وہی ملتا ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا، جبرائیل کے واسطے سے نبی کے سینے پہ اتارا گیا۔ وہ اللہ والا علم، وہ قرآن والا علم، وہ حدیث والا علم، وہ فقہ اور شریعت والا علم علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وارث بنا کر نبی کا۔ اب بتاؤ، علماء جو کام کرتے ہیں یا روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ اپنے باپ کی بات کہتے ہیں یا رسول یا اللہ کی بات کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی ملا، کوئی مولوی کسی کو کوئی بات بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت اسلام کے اندر یہ چیز ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، یہ سود پر پیسہ لینا حرام ہے، یہ رشوت پر پیسے لینا حرام ہے، یہ فیشن پرستی اسلام میں حرام ہے، اور یہ عورتوں کی بے پردگی اسلام میں حرام ہے، نوجوانوں کا طغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہونا حرام ہے، تو کوئی ملا اپنے گھر کی بات بتاتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن سے اس نے جو سمجھا، حدیثوں سے اس نے جو سمجھا، فقہ کی کتابوں سے اس نے جو سمجھا، شریعت کے لا سے اس نے جو سمجھا، وہی امت کو بتاتا ہے۔ تو پچھلی قوموں میں جس طرح انبیاء کا انکار کھلم کھلا کر دیا جاتا تھا، آج بھی ہمارے معاشروں میں وہ انکار پایا جا رہا ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ کیسی گھنٹی ہے؟ یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب بھی قوموں نے انبیاء کا انکار کیا، قومیں برباد ہوئی ہیں، تباہ و تاراج ہوئی ہیں۔ اور انبیاء تو آج کے زمانے میں نہیں، کام کرنے والے علماء ہیں، اور قوم علماء کے مخالفت کرتے ہوئے ان کا انکار کرے گی تو سمجھ جاؤ تباہ و تاراج ہونے کا وقت آ چکا ہے۔